وہاں سے تشریف لائے ہیں ہمارے سب کے عزیز، سب کے بڑے حضرت قاری آفتاب صاحب. میں ان سے میں کیا عرض کروں، وہ میرے بڑے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہی چاند چمک جائے تو کیا بات بنے گی، کتنے ہی چاند چمک جائے تو کیا بات بنے گی. آپ آئے ہیں تو اس محفل کی اوقات بنے گی. یا یوں کہہ لیجئے کہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت السراب قافلہ شیطان کا. حضرت کے لیے میں یہ عرض کروں کہ چڑھتا سورج، اڑتا بادل، بہتا دریا، کچھ بھی نہیں. چڑھتا سورج، اڑتا بادل، بہتا دریا، کچھ بھی نہیں. سارے منظر پھیکے پھیکے، آپ سے اچھا کچھ بھی نہیں. حضرت الاستاد حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب ہمارے درمیان میں ہیں. آپ کی آمد کے ہم بہت مشکور ہیں. آپ نے وقت نکالا، وقت دیا، اور ہم آپ کے ایک ایک سیکنڈ کے قدرداں ہیں. آپ ہمیں اپنی خوش الحانی سے تلاوت بھی ہمیں سنائیے، اور میں چاہتا ہوں آپ ہمیں اپنے واعظ و نصیحتوں سے بھی نوازیں تو ہم مشکور ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور سب سے اہم فریضہ عشاء کی نماز بھی ابھی باقی ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے. اس کے سلسلے میں تاخیر مزید مناسب نہیں ہے، اس لیے مختصر تلاوت اور مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو بٹھاؤ ان کو. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. الله الله الله، ما شاء الله، ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله الله، ما شاء الله، ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله. بارك
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الله الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. نعرة تكبير. نعرة تكبير. الله أكبر. لا جاتے رہیے. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله شكرا جزيلا ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. اگرچہ ان کا مضمون بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ان کے تعلق سے اور ان کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں سے، جو کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی رسالت کو تسلیم کر کے آپ پر ایمان لا چکے ہیں. ان حضرات سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر مومن ہو جانا، مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. اسلام کے اہم شعبے 5 شعبے آتے ہیں. ان میں سے ایک شعبہ عبادات کا ہے. عام طور پر ہر ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، حج کر لیتا ہوں، زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں اور بس یہ کافی ہے. یاد رکھیے کہ آپ کا صرف نماز پڑھ لینا، 5 وقت کی نماز پڑھیں یا 9 وقت کی نماز پڑھیں، یہ نماز پڑھنا اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے معاملات درست نہ ہوں. ایسے انسان کو ہم بھی عام طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، ہر وقت نماز کے پابند رہتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت مسجد میں لگے رہتے ہیں. لیکن جب ان کو جھانک کر دیکھا جاتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ زیرو نظر آتے ہیں. اس میں مسجد میں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو وہاں مسلمان نہیں رہتے. وہاں پر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا غلط مال فروخت کرتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ جب تک ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہوں گے، یہ ہماری ساری عبادتیں بیکار رہیں گی.
آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو مفلس عام طور پر سمجھا جاتا ہے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، پیسہ روٹی کھانے کو کچھ نہ ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر عبادت کر کے نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کو غلط ستا رکھا ہے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا کچھ ہڑپ لیا، یہ کام بھی ساتھ ساتھ کر کر گیا۔ اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا آخرت کے اندر، تو جن کے جو جو حق اس نے مار رکھے ہیں وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، اس سے ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ جب اس کے پاس کچھ ادا کرنے کے لیے نہیں رہے گا تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اب بھی اگر حقوق والے باقی رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے سارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کو فرمایا کہ مفلس اصل وہ شخص ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک ہو گئے یا فلاں صاحب بڑے نیک ہو گئے۔ اور جب ان کے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو معاملات ان کے خراب، معاشرت ان کی خراب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، اپنے گھر کے اندر بدسلوکی، بیوی بچوں سے بدسلوکی، کہیں پر بھی ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو آخرت کے اندر ایسے شخص کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے، اپنے رہن سہن کو بھی درست کرنا ہے۔ اسی لیے دینی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دینی تعلیم جہاں ہوگی وہ دوسروں کو ان کے حقوق بتلائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ ساری چیزیں دینی تعلیم بتلاتی ہے۔ ورنہ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ایک طرف سے جو تباہی مچی ہوئی ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر رہا ہے، یہ جاہل لوگ تھوڑے ہی ہیں، یہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے بڑے قابل لوگ ہیں، کوئی بہت بڑے انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا سائنسداں ہے، ایسے ایسے لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دنیاوی علم تو ہے لیکن دینی علم نہیں۔ اگر وہ علم دین سے بھی آراستہ ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایک معصوم کی جان لینا کیسا ہے، ایک بے گناہ کو مار دینا، قتل کر دینا کیسا ہے، یا کسی پر بغیر کسی اس کی خطا کے، بغیر کسی جرم کے اس کو ستانا یا تکلیف پہنچانا یا جیلوں میں ڈال دینا یا قتل کر دینا یا اور مصیبتوں میں گرفتار کر دینا کیسا ہے، ان کو یہ دینی تعلیم بتلاتی ہے۔ تو جہاں صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، مغرب کے بعد سے لے کے آپ بھی جلسہ سن رہے ہیں، مختلف بچوں کے پروگرام بھی سنے، قرآن کریم کی بہترین تلاوت بھی آپ نے ہمارے قاری ہدایت اللہ صاحب کی زبان سے سنی، بہت عمدہ تلاوت کی قاری صاحب نے، سب کچھ ہم نے سن لیا۔ اور دنیا بھر میں کتنے جلسے ہوتے رہتے ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کو ایک ہی فکر ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا معاشرہ سدھار میں آ جائے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی صاحب کہ جہیز نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے، سن کر ہر ایک تعریف کر دے گا کہ بڑی کام کی باتیں مولانا نے بتائی ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں شادی کرے گا اس وقت مولانا کی تقریر اس کو یاد نہیں رہی۔
تو جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے کہ سارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے سدھار کے بگاڑ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم کا نسخہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنی اصلاح کرے پہلے، لیکن بات کیا ہے، ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے جو شخص ہے یہ ولی اللہ ہونا چاہیے، اور مجھے کیا ہونا چاہیے اس کی فکر اس کو نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے قاری شکیل صاحب نے کتنی باتیں مدرسے کے تعلق سے آپ کو سنائی، کیسے کیسی پریشان ان کو کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے الزامات ان کے اوپر آتے ہیں، اور الزام دینے والوں کے اگر گریبان میں جھانکا جائے گا تو اللہ معاف فرمائے کیا حالات ان کے نکلیں گے۔ تو ہر ایک کی ہماری فکر یہ ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر میں ہیں، اور ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں، اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں، جوان بچہ ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، بچہ اب تک گھر نہیں ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں کہ بچہ ہے کہاں پر، ہوگا کہیں آ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اب وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس کے وہ گناہ اس کا سبب ہم بھی بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی مجرم ہیں آخرت کے اندر، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں اس چیز کی، بس دوسرا گھرانہ اچھا ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب ہمارے امام صاحب ہیں، صاحب یہ بازار کی طرف کیوں جا رہے تھے، اور مولانا نے سر پہ ٹوپی نہیں اوڑھ رکھی تھی، فلاں جگہ گھوم رہے تھے، ایسی مولانا۔ مولانا فرشتے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، بیوی بچے بھی ان کے فرشتہ صفت ہونے چاہیے، کھانے پینے کی ضرورت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ امام ہمارا ایسا ہو جو بالکل فرشتہ ہو۔ ایک تھوڑا سا لطیفہ سنا دوں، آپ لوگوں کی نیند بھاگے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک امام کی ضرورت ہے ہمیں، تو میری مزاج میں تھوڑی سی شرارت بھی ہے، آپ کو سفید کپڑے پہن کے فرشتہ نظر آ رہا ہوں، لیکن شرارت بھی ہے میرے مزاج میں، وہ بھی آپ کی خوبیاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جو مجھے شرائط بتلائیں کہ حضرت بس بہت نیک ہونے چاہیے، اور بہت سارے اوصاف انہوں نے بتلائے مجھے، تو میں نے کہا جی امام تو ہے ایسا، لیکن آپ کو ان کے پاس ان سے ملاقات کے لیے جانا پڑے گا، اور ان کو دعوت دینی پڑے گی۔ امام ہے ایک ایسا میری نگاہ میں جو آپ سے تنخواہ بھی نہیں لے گا، اور گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی کبھی اس کو نہیں آئے گا۔ کوئی ضرورت آپ سے اس کی نہیں ہوگی وابستہ، بہت نیک امام ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت بتائیے، ہاں ہمیں ایسے ہی امام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آئیے آپ، انہیں فرشتے ہیں، گناہ کا کوئی تصور بھی ان کو کبھی نہیں ہوگا، انہیں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت ان کے ساتھ لگی بھی نہیں ہے، بس پریشانی یہ کہ ان سے مل کے ملاقات کر کے ان کی خوشامد کر کے ان کو لانا پڑے گا آپ کے پاس۔ تو وہ نیچے سے اوپر تک مجھے کہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں، ان کے آپ مذاق آپ کر رہے ہیں، آپ کی اپنی کتنی ضرورت ہے یہ بتائیے مجھے آپ خود کیا ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اور امام آپ کو فرشتہ چاہیے۔ اللہ اللہ، جیسے آپ خود ہیں ویسا ہی کوئی امام تلاش کر لیجئے جا کے۔ ہمارے پاس اگر ہم سے امام لیں گے کم سے کم 50,000 روپے تنخواہ دینی پڑے گی اس کو۔ جن اوصاف کو آپ شمار کر رہے ہیں کہ اس وقت ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، میں نے کہا یہ صفت ہے تو میرے اندر بھی نہیں ہے، تو میں جو امام دوں گا اس کے اندر کہاں سے تلاش کروں گا یہ چیزیں؟ 50,000 روپے تنخواہ متعین کیجئے، پھر ہم تلاش کر کے آپ کو ایسا امام دیں گے۔ آپ بھی تو کچھ کیجئے ذرا تھوڑا سا۔ تو امام ہمیں ایسا چاہیے کہ جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور ہماری کتنی ضرورت ہے، اور کتنا پیسہ ہم فالتو خرچ کرتے ہیں
اس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ہماری خود کی اصلاح نہیں۔ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے، صحیح راستے پر آ گئے، تو جو گمراہ شخص ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس آیت پر بھی ہم عمل کریں اور ہر ایک اپنی فکر کرے اور بتائیے، میں جانتا ہوں میرے اندر کیا کیا گناہ ہے، میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں، ان کو چھوڑ دوں بس، کتنا آسان کام ہے۔ سامنے والے شخص کو میں گناہ جانتا ہوں کہ یہ گناہ یہ کرتا ہے، اس سے گناہ چھڑانا مشکل، لیکن اپنے گناہ کو تو چھوڑنا آسان ہے انسان کو۔ ہر ایک اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کر دے، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اور جب تک ہم دوسروں کی فکر میں لگے رہیں گے، کبھی معاشرہ سدھرے گا نہیں اور زیادہ بگڑتا رہے گا۔ چند باتیں میں اپنی بچیوں سے بھی عرض کروں گا جو اس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں۔ ان بچیوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ سے آنے والی مستقبل میں امت کی اصلاح کا کام وابستہ ہے۔ اپنے آپ کو مدرسوں میں رہ کر اس طرح دین سے، دینی تعلیم سے اور دینی اخلاق سے آراستہ کریں کہ آپ کی جہاں بھی آپ جائیں، جس گھرانے کو آباد کریں، آپ کی مثال پیش کی جائے کہ ہاں فلاں لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، اس نے ہمارے گھر کو جہنم سے نکال کر جنت میں منتقل کر دیا۔ ایسے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نصیحتیں ہمارے حضرت مولانا فرمائیں گے، وقت کی تنگی ہے ورنہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا مجھے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، شکر گزار ہیں حضرت نے نصائح سے نوازا اور تاریخی تلاوت فرمائی۔ تلاوت تو تلاوت ہے، ہم اور آپ پڑھیں تو اس کا الگ مزہ ہے، الگ لذت ہے، اپنے امام صاحب سے سنیں تو اس کا الگ مزہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے حضرت تشریف لائے تو اس میں کئی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ہماری ایک محبت دارالعلوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس نسبت سے بھی ہمیں خوشی ہے۔ حضرت وہاں استاد الاساتذہ ہیں، اس سے بھی ہمیں خوشی ہے۔ اور اللہ نے جو علوم آپ کو عطا فرمائے ان میں سے چند قطرے آپ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم شکر گزار ہیں اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ میں حضرت الاستاد حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ درخواست پیش کرنے سے پہلے چند اشعار نعتیہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اچھا رہے گا۔ آپ حضرات میں یہیں سے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک زاہد مظفر نگری مشہور شاعر ہیں، ان کی ایک مشہور نعت ہے، اس کے چند اشعار میں پڑھ رہا ہوں۔ پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، ماحول بنائیے حضرت کے تشریف لانے سے پہلے آپ ایسا ماحول بنا دیجئے کہ ختم بخاری کا پروگرام تاریخی ہو جائے۔ پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی۔ اور سب مل کر دعا کریں ہم گناہگاروں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، آمین کہیے۔ شاعر یوں کہتا ہے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، تشریف لائے تھے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، تشریف لائے تھے، ایک رات آپ
خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی۔ ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی۔ آخری شعر، ایک شعر اور ایک تاریخ تک آپ پہنچیں گے، میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے، جی توجہ سے۔ معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی۔ میرے بھائیوں، وقت کی بڑی قلت ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے، ہمیں حضرت کا بیان بھی سننا ہے۔ بس میں اتنا عرض کروں کہ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطیف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شمع کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم سے، حضرت کی تشریف آوری دارالعلوم وقف سے ہوئی ہے، آپ وہاں استاد حدیث ہیں اور آپ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے فارغ ہونے والے علماء کرام اپنے اپنے علاقوں میں دین کی خدمتوں میں مصروف ہیں، اور میں اپنی بچیوں سے میں عرض کروں کہ وہ بخاری شریف کی شروع کی جو حدیث ہے وہ مائک میں پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان۔ جی بہتر یہ ہے، ہمارے مہمان خصوصی حضرت الاستاد حضرت مولانا آفتاب صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سکندر صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ طالبات جو ہیں وہ کتاب کھول کے بیٹھیں اور سنیں، حضرت والا کی ہی زبانی ہمیں سننا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ حضرت اچھا، جلالین شریف دو چیزیں ہیں ماشاءاللہ، جلالین شریف کا بھی افتتاح ہے، دونوں کی بسم اللہ ایک ساتھ کرتے ہیں جی ہاں بہتر ہے۔ حضرت مولانا ماشاءاللہ جلالین شریف اور بخاری شریف دونوں کی حضرت بسم اللہ فرما رہے ہیں، اور ہم حضرت کی زبانی ہی عبارت سننا بہتر سمجھیں گے، ہماری سعادت ہوگی۔ اس لیے طالبات جو ہیں وہ کتاب کھول کر وہیں بغور حضرت کا درس، حضرت کا وعظ، حضرت کے نصیحتیں وہیں سماعت فرمائیں۔ آپ سبھی حضرات، چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب آپ حضرات خاص طور پر حضرت کا وعظ اور آخری پروگرام ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں، اور آنے والے جو حضرات ہیں یا آنے جانا کا سلسلہ بند کریں، سکون سے بیٹھیں اور سماعت فرمائیں۔ ہاں کر لیجیے، آخر میں اتنا پڑھوا دیتے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیز طالبات، انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ آج بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس محلے میں، اس بستی میں، اس سرزمین پر بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب کا افتتاح اور اس کی بسم اللہ ہو رہی ہے۔
اور اس سے نیچے کی طالبات جو جلالین شریف پڑھے گی وہ تفسیر کی کتاب ہے۔ میں وہ خطبہ جو عام طور پر بخاری شریف شروع کرنے سے پہلے جو ہماری درسگاہوں میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے میں وہ خطبہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر بخاری شریف کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن ابراہیم المغیرہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ آمین یا رب العالمین۔ پھر کتاب کے اندر بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو طالبات ہے وہ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِين یا فتاح۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ہیں جو ہر کتاب کی شروع کے اندر یہ دعا ہمارے اساتذہ کرام کہلاتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر، پروردگار عالم اس کتاب کو آسان فرما، سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ بنا، وَتَمِّم بِالْخَيْرِ اور خیر و خوبی کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی الجھن نہ ہو پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، کسی کو کوئی تکلیف اور الجھن نہ ہو، خیر و عافیت کے ساتھ کتاب کی تکمیل ہو، یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ وَبِكَ نَسْتَعِين یا فتاح، اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری توفیق اگر شامل حال نہیں رہی تو ہم اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اے ذہن کی کھڑکیاں کھول دینے والے، شرح صدر کر دینے والے، تیری توفیق کے ہم محتاج ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص التیمی لیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف پڑھی گئی ہے۔ آپ نے جو بسم اللہ کی ہیں، تمام طالبات نے بسم اللہ کر لی ہیں۔ جلالین شریف کی بھی بسم اللہ ہے اور بخاری شریف کی بھی بسم اللہ ہے۔
یہ آپ کا ادارہ جو دار ارقم کے نام سے مشہور اور معروف ہے، آج کے بعد یہ آپ کا مدرسہ اور یہ ادارہ یہ مکتب نہیں ہے، جس کو عرف کے اندر ایک مکتب کہا جاتا ہے، اب یہ مکتب سے اوپر اٹھ کر کے ایک جامعہ کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، وعلم آدم الاسماء کلها، رب ذوالجلال خود معلم ہیں اور آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، سکھایا، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ کام چلتا رہا اور آخری پیغمبر سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا۔ یہ مضمون بہت تفصیلی ہے جس کا ابھی موقع نہیں ہے، ہم اپنی درسگاہوں کے اندر اس عنوان پر ایک طلبہ کے سامنے لمبی تفصیلی بحث کرتے ہیں، اور جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین تھے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال جیسے شخص نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری تاریخ پر بڑی نظر ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے اور دنیا کو دیکھا ہے، اور دنیا ان کو جانتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 500 سال کے علماء کے علم کو جمع کیا جائے تب بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب جو دارالعلوم دیوبند کی بھی استاد رہے اور وقت دارالعلوم کے شیخ الحدیث رہے لمبے عرصے تک، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف پر تقریباً 2.5-3 مہینے تک بحث کی ہے، محرم کے آخر تک انہوں نے بحث کی ہے، اتنی اس میں تفصیل ہے۔ لیکن مجھے 10-15 منٹ کے اندر اپنی بات کو مختصر عرض کرنا ہے، وقت کا تقاضا ہے، سب کو کھانا بھی کھانا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ 5 آیتیں ہیں، جس کو محترم قاری صاحب نے تلاوت کر کے ہمیں سنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں، ان 5 آیتوں کے اندر بھی سب سے پہلی آیت وہ اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق، سیکھنے اور سکھانے سے متعلق۔ حضرات مفسرین نے، آپ جلالین شریف کے اندر طالبات پڑھیں گی اور آپ کو اساتذہ بتلائیں گے، نقطہ بیان کیا ہے کہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا آرڈر وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، وہ تعلیم اور تعلم کے بارے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تعلیم اور تعلم سب سے اہم چیز ہے۔ اسی بنا پر سب سے پہلا آرڈر جس کو جبریل امین لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں ایک رات میں، اور پھر آسمان دنیا سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں قرآن کریم نازل کیا ہے اور اس پہلے پیغام کو پہنچایا ہے۔
وہ تعلیم کا، آپ کے اس ادارے کا جو نام ہے دار ارقم، اس پر مجھے بات یاد آئی، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی درسگاہ وہ دار ارقم ہے۔ وہ ارقم ابن ارقم کے مکان کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب وہ ارقم ابن ارقم کا جو مکان تھا وہ اب کہاں اور کس جگہ پر ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اب وہ صفا مروہ کے درمیان میں آ گیا ہے۔ یہ وہاں پر تھا جہاں صفا مروہ ہے۔ کئی صحابہ کے مکانات وہاں پر تھے حرم کے اندر، ان میں سے ارقم ابن ارقم کا مکان بھی تھا۔ اور پھر جب حالات آئے، حالات آتے ہیں، جس نے بھی کام کیا اور حق کا بول بالا کیا اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے آج، بلکہ ہو چکا، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا محدث پیدا نہیں ہوا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، لیکن دنیا میں جو شہرت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہے۔ 194 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 256 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ صرف 62 سال تقریباً ان کی عمر رہی۔ بخارا میں پیدا ہوئے ہیں، سمرقند، بخارا، تاشقند۔ جب ان کی شہرت ہوئی ہے، جب بغداد پہنچے ہیں تو زمانے کے بڑے بڑے محدثین علماء کو بھی حسد ہوا۔ یہ ہوتا ہے، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن انسان وہ ہے جس سے کچھ گناہ ہو جائے اس پر شرمندہ ہو، وہ توبہ کر لے۔ شیطان وہ کہلاتا ہے جس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، توبہ نہیں کرتا وہ، اور فرشتے سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ فرشتہ وہ کہلاتا ہے جس سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور شیطان گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے۔ انسان وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے توبہ بھی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہلکی سی ہوئی، قرآن کریم کی آیات اس پر ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل دبانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور 100 علماء نے تیاری کی، اور تیاری اس طرح کی کہ ہر ایک نے 10 حدیث شریف یاد کی، سند کو بدل کر کے، اس حدیث شریف کو بیان کرنے والے وہ ہیں، دوسرا ہے، تیسرا ہے، کسی اور کا نام عدل بدل کر۔ اب یہ اہل علم جانتے ہیں اس بحث کو، ہر ایک نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موقع پر ایک مجلس کے اندر بیٹھا دیا اور سب نے کہا کہ میں حدیث شریف تلاوت کر اس کے بارے میں آپ بتلائیے، سنا ہے کہ آپ کو حدیث بہت یاد ہے، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا حدیث کا ذخیرہ آپ کو یاد ہے۔ حدیث شریف تلاوت کی، سند کو بدل کر کے، کہا کہ نہیں، یہ حدیث میرے علم میں نہیں۔ دوسری، تیسری، ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، دوسرے نے بھی 10 پڑھی، تیسرے نے بھی 10 پڑھی، اس طرح تقریباً 100 لوگوں نے، اور بعض نے کہا کہ 10 لوگوں نے احادیث پڑھی اور تقریباً 100 حدیث پڑھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے بارے میں کہتے گئے مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا ہوں یہ حدیث شریف۔ لوگ ہنسنے لگے۔ جب سب کی بات پوری ہو گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی حدیث شریف اس طرح پڑھی تھی جو غلط ہے، صحیح حدیث شریف اس طرح ہے، صحیح سند اس طرح ہے۔ دوسری حدیث آپ نے یہ تلاوت کی، اس کی سند آپ نے غلط بیان کی، صحیح سند یہ ہے۔ تیسری، چوتھی، اور پھر دوسرے آدمی کو مخاطب کیا، پھر تیسرے کو مخاطب کیا، ہر ایک کی ایک بار سن کر کے وہ غلط احادیث بھی ان کو زبانیں سنا دی کہ آپ نے اس طرح سنائی تھی، اور پھر صحیح احادیث کیا ہے وہ بھی سنا دی۔ اتنا بڑا ذہین دنیا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے علم کا مقام سب نے تسلیم کیا ہے، لیکن بغداد کے حاکم نے یہ چاہا کہ اتنا بڑا امام میرے گھر پہ پڑھانے کے لیے آئے، میرے بچوں کو پڑھائے، میرے صاحبزادے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ علم حاصل کرنا ہو تو درسگاہ میں آئیں، چل کر آئیں، ادب و احترام کے ساتھ، حدیث شریف کا احترام ہونا چاہیے۔ منع کر دیا۔ حاکم کو بہت غصہ آیا، لوگوں نے اکسایا، آخرکار بہت تفصیل اس پر بھی ہے، کئی واقعات پیش آئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد چھوڑنا پڑا۔ بخاری
بخارا چھوڑنا پڑا، دوسرے علاقے میں گئے، وہاں سے بھی نکلنا پڑا، حاکم نے سختی کی، آخرکار سمرقند کے لوگوں نے ان کو دعوت دی، تشریف لے گئے، رمضان شریف کا مہینہ قریب تھا، پورا گزار لیا۔ اتنی الجھن، اتنی ٹینشن ہوئی ہے ان کو، ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن حاکم وقت نے جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اتنے بڑے محدث کے ساتھ، جب وہاں بھی پریشانیاں کھڑی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اب چلتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لی، عید الفطر، اور پھر روانہ ہوئے ہیں۔ نقاہت کمزوری اتنی کہ فرمایا کہ ذرا میں 2-4 دن اور قیام کرنا چاہتا ہوں، جب تک مجھے نقاہت کمزوری ختم نہ ہو میں یہی رہوں گا۔ آخرکار انتقال پھر وہی ہوا ہے۔ سمرقند سے 10 کلومیٹر دور یا 10 میل دور ایک قریب گاؤں ہے خرتنگ، وہاں انتقال ہوا، آج بھی ان کا مزار وہاں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بھی حق کا بول بالا کیا ہے، کام کیا ہے، دین کے مشن کو لے کر اٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ پریشانیاں الجھنیں آتی ہیں۔ اس لیے میں حضرت قاری صاحب سے عرض کرتا ہوں، آپ بالکل ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، لوگ آپ سے کچھ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، آپ کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، آپ کی مخالفت میں کچھ جملے کہتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مقبول ہیں، عند الناس بھی عند اللہ بھی، یہ آپ کی مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کا کام اللہ کے نزدیک مقبول ہو چکا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ اور میں آپ بات عرض کر دوں، جب قاری صاحب نے خود نے اسٹیج پر کچھ باتیں عرض کر دی ہے تو مجھے عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میرے پاس بھی کل فون آیا، میں رہنے والا راجستھان کا ہی ہوں، فلودی کا رہنے والا ہوں، جودھ پور، مجھے تقریباً 25-26 سال دیوبند میں ہو گئے۔ ایک صاحب کا میں نام نہیں بتاؤں گا، نہ قاری صاحب کو بتاؤں گا نہ کسی کو بتاؤں گا، صرف ایسے ہی بات عرض کر دوں۔ فون آیا کہ صاحب سنا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، پوسٹر میں نام دیکھا ہے۔ خیر میں نے کہا جی مجھے دعوت ملی ہے، میں پہلی بار جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اشکالات، کچھ اعتراضات پیش کیے، میں نے ان کو اچھی طرح سے مطمئن کیا۔ میں نے کہا کہ آپ اچھی طرح سے جا کر دیکھیں مدرسے کو۔ میں جا کر دیکھا نہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جس ادارے کے اندر ختم بخاری شریف بلکہ افتتاح بخاری شریف اور اس کی مجلس اور تقریب ہو رہی ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا مکتب نہیں ہے، اس کی پیچھے بڑی محنت ہے کہ وہاں کی پڑھنے والی طالبات بخاری شریف جو آخری کتاب ہے مولویت کی وہاں تک پہنچی ہیں۔ اس کا مطلب تعلیم ہے۔ محلہ کیسا ہے، لوگ وہاں کے کیسے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ کتنے اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ میں نے کئی سوالات اور کئی ان کو مثالیں دی، وہ صاحب مطمئن ہو گئے، بہت مطمئن ہوئے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، جا کر پھر آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ میں دوبارہ ان کو فون کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ادارے کا تعاون کریں گے اور توجہ دیں گے، توجہ دلائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے ان کے ساتھ بھی یہ مسائل پیش آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات عرض کی کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ دار ارقم، ہمارے اس ادارے کا نام بھی دار ارقم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد نبوی شریف تعمیر کی، آپ کو فکر لاحق ہوئی، صحابہ لگے ہوئے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ کو فکر یہ لاحق ہوئی کہ رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بن رہا ہے، رب کا گھر بن رہا ہے، لیکن رب کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے؟ یہ تو علم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے، رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک صفہ نامی چبوترا قائم کیا ہے، یہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ جس طرح یہ طالبات حدیث شریف پڑھے گی، یہ حدیث شریف کس نے بیان کی، اپنے استاد کے استاد کون، استاد کے استاد کون، استاد کے استاد کون، آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر تابعین، پھر صحابی، پھر صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کڑی سے کڑی مڑی ہوئی ہیں، ایک کڑی بھی اس میں غائب نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ ہمارے جو مدارس ہیں، ہندوستان کے مدارس،
ان تمام مدارس کا سلسلہ اگر دیکھا جائے، تحقیق کی جائے، ہمارے بزرگ تو بیان کرتے ہیں اس اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، اسلام کا جو دوسرا مدرسہ ہے اور ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا مدرسہ، اس سے جا کر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 900 مسجدیں تعمیر ہوئی اور ہر مسجد کے اندر ایک مکتب اور مدرسے کا قیام۔ جرنیل نے خط لکھا کہ ہماری فوجیں سرحدوں پر ہیں، اب فی الحال ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں؟ ان کو کیا کام بتائیں؟ فوج میں کون ہوتے ہیں؟ جوان ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر والے ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم خالی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رقعہ لکھا، چھوٹی سی پرچی لکھی، اس پر لکھا کہ قرآن کریم یاد کرنے میں لگ جائیں، مسائل سیکھنے میں لگ جائیں۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد 10,000 نے قرآن کریم یاد کیا ہے، وہ صحابہ تابعین کی جوان۔ اور پھر تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ہندوستان کے اندر دین پہنچا ہے، یہاں مدارس قائم ہوئے، مکاتب قائم ہوئے، بزرگوں نے محنت کی۔ ایک زمانے میں بہت بہترین ماحول تھا، سب کچھ تھا، لیکن انگریز کا تسلط ہوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انگریز نے سب کچھ محنت کرنے کے بعد وہ خالی رہا، کچھ نہیں ملا اس کو۔ ایک میٹنگ بلائی جس کے اندر یہ بحث تھی کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے ہیں۔ ایک بڑا دانشور کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جواب بھی ہے اور حل بھی ہے۔ میں نے پورے ملک کا، جب پورا بہت بڑا ملک تھا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اتنا بڑا ملک، اس سے بھی بڑا، کیا حل ہے آپ کے پاس، کیا جواب ہے؟ اس نے کہا کہ ہندوستان کے اندر مدارس اور مکاتب موجود ہیں۔ انگریز چاہتا ہے کہ یہاں سب کو عیسائی بنا دیں، ایمان سے یہ لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں، ایمان سے دستبردار ہو جائیں، لیکن ہندوستان کے اندر مکاتب اور مدارس موجود ہیں۔ اور پھر یہ بیان کیا اس نے کہ جب تک مدارس موجود ہے، مکاتب آباد ہیں، علماء تیار ہوتے رہیں گے، حافظ قرآن پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، دین کی داعی تیار ہوں گے، مسجد کے ممبر و محراب اچھے علماء سے، اچھے مفتیوں سے، اچھے قاضیوں سے آباد رہیں گے، ایمان والوں کو ایمان کی باتیں سنائی جائے گی، ان کا ایمان تازہ رہے گا، دین زندہ رہے گا۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر کرنا کیا پڑے گا؟ مدارس ختم کرنے پڑیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دہلی کے اندر 4,000 مدرسے تھے، صرف 2-4 باقی رہے، تمام پر بلڈوزر۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی یا مفتی کی یا کسی قاری کی لاش نہ معلق ہو۔ لوگ گھبرا جائیں، اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں، دین نہ سکھائیں، لیکن قربان جائیے، یہ 1866 بات ہیں، 56 کی بات ہے، لیکن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی، 1858 کی بات ہے، اور 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے چند گنے چنے علماء جنہوں نے پھر دوبارہ مشن چلایا اور مدارس کا ایسا جال بچھایا کہ آج موجودہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی طرز پر چلنے والے بڑے بڑے جو مدرسے ہیں، جہاں پر مولویت کی تعلیم ہوتی ہے، بخاری شریف کی یا عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، بڑے مدرسے کہلاتے ہیں، 17,000 سے زائد مدرسے ہیں الحمدللہ۔ اور چھوٹے موٹے مکاتب اور مدارس یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے۔ کیا ملا؟ کئی سال پہلے کا سروے ہے، دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی میں نے سنا کہ کئی سال پہلے کا سروے ہے، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں ہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ بزرگوں نے محنت کی ہے، ایسی محنت کی ہے کہ تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی ہے۔
ایک تو یہ مدارس جن کا سلسلہ اصحاب صفہ سے ملا ہوا ہے، اور ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک چلتا پھرتا مدرسہ قائم کیا ہے 6 اصولوں کے ساتھ، جماعت کی شکل میں۔ اس چلتے پھرتے مدرسے کا فیض پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، لوگوں نے ان کی شکلیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، کارگزاری کو سن کر پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بے شک لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمہ جہد ہر طرح سے محنت کی ہیں، لیکن برائی کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ دین کو پھیلانے کی جو محنتیں ہو رہی ہیں مکاتب اور مدارس، جماعتوں اور جمعیتوں کے ذریعہ، بے شک بہت ہو رہی ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے، لیکن برائی کو پھیلانے کی جو رفتار ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ اس لیے میں سب حضرات سے جو سامنے بیٹھے ہیں، جو عوام ہیں، علماء ہیں، ان کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مدارس کی تائید کریں، بھرپور تائید کریں، جتنا ہو سکے امداد کریں۔ کچھ بھی نہیں ہیں ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں، اچھا مشورہ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ چند گزارشات جو حضرت قاری صاحب کی وہ درد بھری داستان اور چند کلمات جو انہوں نے بیان کیے، میرا دل بہت متاثر ہوا، لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ قاری صاحب کا کام جو ہے وہ مقبول ہو گیا ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ یہ جو پہلی حدیث شریف پڑھے گی اس سے متعلق چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تفصیل نہ کر کے صرف 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شان ہے ایک، انہوں نے پہلی حدیث شریف اور آخری حدیث شریف، ان دونوں کی جو استاد ہے، پہلی حدیث شریف کی استاد ہیں حمیدی، اور دوسری جو آخری حدیث شریف ہے کتاب کی دوسری جلد کی آخر والی جو کتاب کی آخر میں پڑھے گی طالبات، وہ احمد بن اشکاب ہے۔ اشکاب بھی پڑھتے ہیں، اشکاب بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھنا صحیح ہے، اس پر ایک مستقل بحث ہے۔ آخری حدیث شریف کی استاد احمد اور پہلی حدیث شریف کی استاد حمیدی، دونوں کا مادہ حمد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھنے والے طالبات اور طلبات جو بھی ہیں ان تمام کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ شروع اور آخر میں اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اول اور آخر میں اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث کئی اور موقع پر بیان کی ہے، کئی اساتذہ سے بھی سنی ہیں، لیکن پہلی حدیث شریف کی جو راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آخری حدیث شریف کی جو راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور دونوں مہاجر صحابی ہیں، انصار مدینہ میں سے نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک کہ ہجرت نہ ہو، اپنے گھر بار اور گھر بار کی سہولتیں جب تک انسان نہیں چھوڑتا ہے، تب تک جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ علم حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ کچھ قربانی دینے کے بعد، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑنے کے بعد مدرسے میں داخل ہو، مدرسے میں وقت دے، اس کے بعد میں علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں مہاجر صحابی ہیں جنہوں نے اپنے وطن کو ترک کیا ہے، سہولتوں کو ترک کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بیان کی ہے حضرات محدثین نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے سب سے افقہ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، مدبر ہیں، اور آخری صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے زمانے کے احفظ ہیں، اتقن ہیں، عظمت ہے۔ اگر کسی کو احادیث شریف کا حافظ بننا ہے، اس کی فقہ و فقاہت کو سمجھنا ہے، تو پھر قربانی دینی پڑے گی، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، اس کے بغیر یہ علوم حاصل نہیں ہو پاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث شریف جو بخاری کی ہے اس کے اندر انما الاعمال بالنیات پوری حدیث شریف بیان کی ہیں، اور ہمارے علماء جو محدثین تمام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ سب سے پہلے انسان اپنی نیت درست کرے. جماعتوں کے اندر بھی یہی بتایا جاتا ہے اور ہر عمل کے اندر علماء بھی بتاتے ہیں کہ اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کیوں کر رہی ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیت ہو کہ ہم دین کی اشاعت کریں گے, اللہ کے بندوں اور بندیوں کو سمجھائیں گے, دین کی اشاعت کا ذریعہ بنیں گے. اچھی نیت ہو, نیت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. انسان اچھے اعمال کرتا ہے, برے اعمال کرتا ہے. اچھے اعمال کی بھی شکلیں ہوتی ہے, برے اعمال کی بھی شکلیں ہوتی ہیں. میں صرف 2 واقعے سنا کر میرے خیال میں 5-7 منٹ کے اندر بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک مرید تھے ان کے ملا نظام الدین افغانی. انہوں نے حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں, بہت پریشان ہوں, میرے مسئلے کا حل فرما دیں. کیا مسئلہ ہے؟ ملا نظام الدین افغانی نے عرض کیا کہ حضرت میں نے کتاب کے اندر یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب ایمان والا اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, جو وضو کرنے کا حق ہے, تو ہاتھ دھلتا ہے, ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, چہرہ دھلتا ہے, چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, مسح کرتا ہے, سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, پاؤں دھلتا ہے, پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور پھر اچھی طرح سے وضو کر کے نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم رکھتا ہے, نیکی لکھی جاتی, دوسرا قدم اٹھتا ہے, خطا معاف ہوتی ہے, اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے, واجبات کی رعایت کرتے ہیں, فرائض کی, سنن کی, تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حضرت اللہ کی توفیق سے میں نے ایسے ہی وضو کیا اور ایسے ہی نماز پڑھی, مکمل سیکھ کر کے میرے دل نے گواہی دی کہ تو نے حق ادا کر دیا ہے, وضو کا بھی, نماز کا بھی. میرا دل بہت خوش ہوا, لیکن میں نے مراقبہ کر کے دیکھا کہ اپنی نماز کو دیکھوں نماز کس شکل کی ہے. انسان کے اعمال کی شکلیں ہوتی ہیں. اگر کوئی برا عمل کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, رب ذوالجلال کسی کو اگر دکھلا دے مجسم شکل کے اندر کتنی بھیانک اور خطرناک اور بدبودار ہیں, زندگی میں کبھی وہ چغلی اور چوری نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. اور نیک اعمال کی بھی شکلیں اچھی ہوتی ہیں. یا اللہ مجھے اس نماز کی شکل دکھلا. ملا نظام الدین افغانی نے مراقبہ کیا تو نماز نظر آئی ایک خوبصورت عورت کی شکل میں. کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت کہ زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا کہ اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی عورت, لیکن آنکھوں سے اندھی, نابینا. میں پریشان کہ یہ کیا بات ہے, میری نماز اتنی درست ہے, اتنی صحیح ہے, لیکن یہ آنکھوں سے اندھی ہے. اگر آنکھیں نہ ہو تو سارا حسن بیکار. حضرت میں جب سے یہ مراقبہ کیا ہے بہت بے چین اور بے قرار ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر فرمایا, ملا نظام الدین تو نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہیں, نماز میں آنکھیں بند تھی, اب یہ سر پٹا گئے, یاد آ گیا ان کو. کہنے لگے حضرت میں نے آنکھیں تو اس لیے بند کی تھی تاکہ میرا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے. فرمایا کہ افسوس, صد افسوس, نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے, ادھر ادھر کے کاروبار کو, لین دین کو نہیں لانا چاہیے, لیکن اگر آ جائے اس کو دفع کر دے, جمائے نہیں. پھر آئے پھر دفع کرے, پھر آئے پھر دفع کر دے, اس کو جمانا نہیں چاہیے. لیکن بار بار آئے ہٹا دو اس کو, اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے. لیکن تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ترک کر دیا ہے. آپ نے تو ارشاد فرمایا ایمان والا جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی آنکھیں کھلی رہے, اس کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رہے, جب رکوع میں ہو تو اس کی نگاہیں پاؤں پر رہے, جب سجدے میں ہو تو اس کی نگاہ ناک پر رہے, جب وہ تشہد کی حالت میں اس کی نگاہیں دونوں ہاتھوں پر رہے. تو نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی, ایک سنت کو ترک کر دیا جس کی بنیاد پر تیری نماز میں یہ عیب پیدا ہو گیا ہے. اب اندازہ کریں ہماری اور آپ کی نمازیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرے تو اپنے نیت کو ٹھیک کرے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کوئی اور میرا مقصد تو نہیں, ریاکاری تو نہیں ہے. میں نے حضرت شاہ صاحب سے سنا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فلک کے رہنے والے تھے. مظفر نگر سے قریب ایک گاؤں ہے جہاں کے مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ رب العالمین ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے.
सहूलतें पैदा फरमाए। खैर, उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन सदियों पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है, दिल्ली से रवाना हुए, बैलगाड़ियाँ उस ज़माने में थी, तो रास्ते में कहीं रुक गए, धूप तेज हो गई, मशवरा किया कि हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, बैल भी आराम कर लेंगे, हम लोग भी थोड़ा खाना खा लेते हैं, आराम करते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ के ठंडा वक्त हो जाए फिर निकलते हैं। चुनांचे ऐसा ही किया, नमाज भी ज़ोहर की पढ़ ली। अब शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि साथी तैयारी कर रहे हैं, बैलगाड़ियाँ जोड़ रहे हैं, तो इतने में कुछ तिलावत कर लूँ। जब तिलावत करके फारिग हुए तो आवाज़ आई कि शाह साहब थोड़ी और तिलावत कर लीजिए। शाह साहब ने फिर कुछ सूरतें और पढ़ी, ख़त्म कर दी, पूरी कर दी। फिर आवाज़ आई कि ज़रा थोड़ी और तिलावत कर लीजिए, ज़माना गुजर गया है, कुरान करीम सुना नहीं। अब शाह साहब ने 2-3 मरतबा ऐसा हो गया, दाएं बाएं देखा तो कुछ नहीं, कई पेड़ नजर आए और ऐसे मैदान, घास फूस, गौर से देखा, पता चला पुराना कब्रिस्तान है ये, और एक कब्र पास में है, बोसीदा है, महसूस भी नहीं हो रहा है। उसके करीब पहुंच करके मुराकबा शुरू किया। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबे के जरिए बातचीत की, पूछा कि आपकी बख्शिश हो गई? कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी है। आप कौन हैं? मालूम हुआ कि उसने बताया कि मैं दिल्ली का फलां महल्ले का रहने वाला हूँ। ईमान वालों को तो इसकी फिक्र होती थी कि बख्शिश किससे होती है, अल्लाह माफ कर दे, अपनी मग़फ़िरत की तलाश, जुस्तजू। तो उस आदमी ने यह अर्ज़ किया कि हज़रत, मैं फलां महल्ले का रहने वाला था और मेरी परचून की दुकान थी, थोड़ा आगे चलकर एक मस्जिद थी, लोग मेरे सामने से गुजरते थे, मस्जिद जाते थे और मैं भी जाता था। मैं तो नमाज पढ़ के जल्दी से वापस आया, दुकान संभालता था, भीड़ होती थी, मेरे छोटे बच्चे और मैं कसीरुल अयाल, मेरे बच्चे ज़्यादा थे, गरीब आदमी था मैं। रमज़ान में इसके अलावा लोगों को मैं देखता, लोग एहतिकाफ करते हैं, तिलावत करते हैं, नफले पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, मैं इतनी लंबी इबादत नहीं कर पाता था। मेरे दिल के अंदर बड़ी हसरत थी, काश मुझे भी वक्त मिले तो मैं भी तिलावत करूं, इबादत करूं, एहतिकाफ करूं। तो एक मरतबा मैंने दिल में नियत की, या अल्लाह, ये मेरे बच्चे कुछ छोटे हैं, बड़े हो जाएं, दुकान संभालने के लायक हो जाएं, मैं तेरे घर में जाकर बैठ जाऊंगा और इबादत करूंगा, तुझे राजी करूंगा, तेरे सामने बैठ जाऊंगा, ये इबादत करूंगा, ऐसी करूंगा। मैंने सच्चे दिल से नियत की, उस नियत को मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, लेकिन वो मौका नहीं आया। मेरी औलाद बड़ी होने से पहले ही मेरा इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इस नियत करने पर मेरी बख्शिश कर दी है। मैंने ऐसा काम नहीं किया, वो इबादत नहीं की जो मैंने नियत की है, लेकिन हुस्न नियत पर, अच्छी नियत करने पर भी अजर मिलता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली हदीस शरीफ ला करके तमाम ईमान वालों को, खुसूसन तालिबात को, सबको, मुअल्लिमीन को, मुअल्लिमात को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि अपनी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस शरीफ है। इस पर बहुत लंबी बहसें हो सकती है, मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, मौका मिलेगा, कारी साहब से रब्ता रहेगा। मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे के इल्मी फैज़ को आम फरमाए, ताम फरमाए, बेहद कबूल फरमाए। हर तरह के शुरूर व फितन से, बलाओं से और मुसीबतों से पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की और मदरसे और पूरे महल्ले की हिफाजत फरमाए। पूरा महल्ला और पूरी बस्ती खुश नसीब है, काबिल मुबारकबाद है कि इस महल्ले पर, इस सरजमीन पर बुखारी शरीफ पढ़ाई जाएगी, जलालैन शरीफ पढ़ाई जाएगी, जो कुरान करीम की तफसीर है। इसलिए जितना हो सके अच्छी नीयत के साथ इदारे का ताउन करें, उनकी दुआएं करें, अच्छा मशवरा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे की मेहनतों को और तमाम अहले इल्म के यहाँ आने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर साहब करें।